دینے والی ہے ذات اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اور ویڈیو نمبر 8 انوار شریعت کا کورس نمبر 8 اسے آپ سن بھی لیے ہوں گے اور ماشاءاللہ سمجھ بھی لیے ہوں گے اور یاد بھی کرنے کی کوشش کی ہوں گے۔ آج کا نیا سبق مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ مرنے کے بعد سوال، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جواب، یہ اگر آپ سمجھ جائیں نا، اگر ہم اور آپ، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور سب سے پہلے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر ہم حقیقت میں اگر ہم سمجھ جائے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، سمجھتے تو ہیں، ایمان ہے ہمارا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، لیکن یقین تو ہے، یقین کامل نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو یقین کامل ہو جائے نا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، تو یقین مانے دوست میرے، یقین مانے قسم وحدہ لا شریک کی، کہ پھر وہ ہر گناہ سے ڈرے گا، پھر وہ نہ ہی گانا سننے والا رہے گا، پھر بے نمازی نہیں رہے گا، وہ سود کھوری اور اس طرح کے جتنے بھی جرائم ہیں نا، جتنے بھی جرائم ہیں، ان تمام سے وہ دور رہے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہمیں ایک اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال سمجھیے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ بھی سنیں، ہم بھی سنیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوتے ہیں، کافروں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور کافروں کا عقیدہ ہے کہ مر گیا بس ختم ہو گیا، ہمارا جسم سڑ گڑ کے ختم ہو گیا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ، ہم پہلے نہیں تھے، پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پھر قیامت کے میدان میں اللہ ہمیں پیدا کرے گا اور اٹھائے گا، اور اٹھانے کے بعد ہم سے تمام اعمال کا سوال ہوگا، چاہے آپ اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے ہیں۔ سوال پڑھیے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب زمین، آسمان، انسان اور فرشتے وغیرہ سب فنا ہو جائیں گے، تو پھر خدائے تعالیٰ جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا۔ وہ دوبارہ سر پھونکیں گے تو وہ سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، فرشتے اور آدمی وغیرہ سب زندہ ہو جائیں گے، مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حشر کے میدان میں خدائے تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، یعنی اللہ پاک کے سامنے ہمیں کھڑا کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں کسی شخص کا، بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائے گا جب تک کہ 5 سوال نہ کر لیا جائے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے ہم نے یہ جوانی کہاں گزاری ہے؟ اللہ پوچھے گا، بتا تو نے جوانی کہاں گزاری ہے؟ اس طرح 5 سوال ہے۔ تو حشر کے میدان میں ہمیں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا، اور ہر شخص کو اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کا میدان بدلے کا دن ہے نا، وہ بدلے کا دن ہے، ہر شخص کو اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اچھوں کو جنت ملے گی، جس نے دنیا میں زنا نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، شراب نہیں پی، ماں باپ کو نہیں ستایا، اور طرح طرح کے جو جرائم ہے اس سے بچتا رہا، غیبتیں نہیں کی، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارا، حلال روزی پہ قناعت کی، حرام سے بچتا رہا، اسی طرح جیسے انسان زہر سے بچتا ہے، اس طرح زہر تو بھائی زہر پیے نا، اگر یقین مانے اگر زہر پیے تو زہر پینے کے بعد انسان کی جان جائے گی، اور مال حرام اگر کھا لیے تو رسول اللہ فرماتے جس حرام کے لقمے سے گوشت بنا ہو، یعنی گوشت کا وہ لٹھرا جو حرام کے لقمے سے بنا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ رہے ہیں کہ برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اچھوں کو جنت ملے گی اور بروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ حساب اور جنت و دوزخ حق ہے، یعنی حساب قیامت کے میدان میں ہوگا، یہ بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے۔ حق یعنی یقیناً ہے۔ ان کا انکار کرنے والا، کسی نے جنت جہنم اور حساب کا انکار کر دیا کہ مرنے کے بارے میں زندہ نہیں ہونا ہے، حساب نہیں دینا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو ایسا کہنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آ گئی ہے تو اسے پھر سمجھیں، پھر سنیں، اور دوسروں تک یہ ویڈیو شیئر کر دیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔